میرے بھائی شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا، تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے ہی باہر آ گیا۔ عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علیہ رسول ہیں، شاہ علیہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں، شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں۔
حقیقت والی دنیا کو قبول کریں. شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا. شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے, نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے, غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے. اور انسان جب تک شکوک کی, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے, ہر گھر, ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے, پر جس بیوی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بیوی کبھی مطمئن نہیں ہوتی. ہر گھر بس جاتا ہے, لیکن جس خاوند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ. شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے. شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی, کمزوروں کی زندگی, بزدلوں کی زندگی. اس لیے حقیقت والی چیز, جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی. شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے. پتہ ہے آپ کو, جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا, دلیل ہی کوئی نہیں, ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے جی انہوں نے ایسے کیا ہے, فرمایا اسے کوڑے مارو. شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے, کوڑے کی سزا رکھی, 80 کوڑے مارو اس ظالم کو. یہ شک کر رہا ہے اس کو, جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا, میں نے ایسا دیکھا تھا, ہوگا, کیا تھا, ممکن ہے. تو یہ شکوک ہے. اس شکوک, یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا, اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے. یاد رکھیں, بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں, اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے, اللہ اسے شانیں عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالیں. یہ روحانی بیماری ہے شک, اس سے باہر آ رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اولیاء پہ بھی شک, صوفیاء پہ بھی شک, علماء پہ بھی شک, ہر بندے پہ شک, کوئی صحیح نہیں, سارے غلط, میں اکیلا صحیح. اس شک سے باہر آ جائیں. یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا, بے سکون کرے گا, بے قرار کرے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے وقار کرے گا, آدمی کو رسوا کرے گا. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے انسان شکوک کا شکار ہو. بس یقین کامل کی دولت حاصل کریں. ہم اسلام کا لغوی معنی تسلیم کرنے, اسلام مذہبی مان لینے کا ہے. اور کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کریں نا جو کرنا ہے. آپ کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس کے بعد شکوک و شبہات لے کے بیٹھ گئے. تحقیق پہلے ہوتی ہے, نکاح کے بعد تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق تو پہلے کرنے کا حکم تھا, آپ دیکھ بھال کے شادی کریں, اسلام نے کہا. اب آپ ہمارے ہاں پہلے تو کوئی شاید دیکھی نہیں جاتی, بعد میں پھر شک کی شک کے ہر طرف, مصیبت ہی مصیبت. پہلے کریں جو کرنا ہے, بعد میں عمل کریں, شک والی زندگی سے باہر آئیں.